اور یہ بات سن لے، عمر وہ کیسا تھا؟ حضرت عمر کے زمانے میں گینگ ریپ نہیں ہوتے تھے. تمہارے معاشرے میں آج لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، سوچئے گا کبھی. حضرت عمر کے زمانے میں چوری نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں ڈاکہ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر رات میں بھیس بدل کر گلیوں میں چکر لگاتا تھا، لوگوں سے جا کے پوچھتا تھا عمر کیسے حکمرانی کرتا ہے، عمر کے عمال کیسے ہیں، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. یعنی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، مجال تھی اللہ اکبر کہ کوئی چوری ہو جائے. حضرت ذی وقار وجہ کیا تھی؟ کہ آپ نے عدالت کا نظام مستحکم کر دیا تھا. حضرت عمر آپ فرمایا کرتے تھے کہ عدل کرنے میں تاخیر نہ کرو، کہیں عدل و انصاف کی اہمیت ختم نہ ہو جائے. یہ حضرت عمر تھے. آپ کے عدل کا نظام اتنا اسٹرانگ تھا کہ کسی ریپسٹ کی مجال نہیں تھی کہ کسی لڑکی کے عزت پر ہاتھ ڈال دے. آج بتائیے آپ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ہم چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کہتے ہیں، فیلڈ مارشل سے بھی کہتے ہیں کراچی کی رکھوالی کرو. دیکھو ذرا کراچی میں عدل کا نظام قائم کیا جائے، اسٹرانگ عدالت جیسے حضرت عمر کی تھی، ایسا نظام قائم کرو. آج موبائل چیتنے پر آج ہمارے نوجوان کو گولی مار دی جاتی ہے. کسی گلی کوچے کے اندر نہ موٹر سائیکل محفوظ ہے، نہ گلی کوچے کے اندر کسی کے بجلی کے اور گیس کے میٹر محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹری محفوظ ہے. لڑکیاں عورتیں جاتی ہیں، ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے پرس وغیرہ لے کر جائیں تو گنڈے لٹیرے دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ جناب لڑکیوں سے کھینچتے. کئی ایسی واقعات آئے جس میں عورتیں زمین پر گری، ان کے سر پھٹ گئے، کئی کے انتقالات ہو گئے. یہ سب کچھ ہمارے شہر کے اندر ہو رہا ہے. کیا کر دیا ہم نے حال؟ مسلمانوں جب اسلام سے منہ موڑو گے تو یہی حال ہوگا. قال اللہ تعالی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا، تمام تعریف، تمام توصیف، تمام محامد، تمام مکارم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور اس کے پیارے حبیب الحبیب جناب رسالت مآب خاتم النبیین جان عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ برصد احترام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و مکرم حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اصحاب رسول کے فضائل و مناقب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کی ابتدائی کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اصحاب کی شان قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمائی ہیں، اور ان کی شان کا اعتراف کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور ان کے فضائل و مناقب اور کارنامے امت تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کیا وجہ ہے کہ صبح سے شام تک کی نمازوں میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں اور ایک ہی بات کو دہراتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہدایت ہم مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں چلا. ہدایت ایک ایسی اہم ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں صبح سے شام تک کم از کم 50 مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے، چونکہ یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، یہ دعا ہے. تو اللہ نے یہ 50 سے زائد مرتبہ ہمیں کہا کہ تم یہ دعا روز مانگو. بعض دعائیں ہم ہفتے میں کبھی مانگتے ہیں، کبھی مہینوں میں مانگتے ہیں، کبھی سالانہ بنیادوں پہ مانگتے ہیں، لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جسے ہم ہر روز ہر رکعت میں مانگتے ہیں. تو اس میں تو بہت اہم بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ریکمنڈ کر رہا ہے ہمیں، کہ اس میں فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے کا حکم ارشاد فرمایا.
وہ انعام یافتہ بندے قیامت تک آتے رہیں گے جن پر اللہ کا فضل ہوتا رہا، اللہ کا انعام ہوتا رہا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی سمجھا دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا کہ جو مغضوب ہیں، جو ضال ہیں، جن پر غضب بھی ہوا ہے، جو گمراہ بھی ہیں، ان کے راستے پر نہیں چلنا. یہ دین کا تقاضا ہے. دین یہ آپ سے چاہتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے پیاروں کا راستہ اپنانا ہے اور غیروں کا راستہ چھوڑنا ہے. یہ ہدایت ہے. اگر آپ پیاروں کا راستہ اختیار کریں گے اور ساتھ میں آپ غیروں کا راستہ بھی اختیار کریں گے تو یہ ہدایت نہیں ہے. کوئی سوچتا ہے کہ میں کیسے معلوم کروں کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، تو وہ اپنے طور پر یہ غور کر لے کہ وہ کیا غیروں کے راستے پر چل رہا ہے، تو اسے خود سمجھ آ جائے گا کہ غیر کا راستہ اگر وہ اپنائے بیٹھا ہے تو قرآن کریم نے غیر کے راستے کو ہدایت کا راستہ قرار. تو ہماری بھاری اکثریت پیاروں کے صحبت میں تو آتی ہے، پیاروں کے راستے پہ عمل تو کرتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسری چیز پر عمل کرنے میں ہماری بہت بھاری تعداد وہ نظر نہیں آتی ہے کہ وہ غیروں کے راستے پر بھی چلتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاط ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اور غیروں کے راستے کا اختلاط ہو جاتا ہے اور یہ ایک نیا راستہ بن جاتا ہے. ہدایت کا راستہ تو یہ ہے، دیکھیے ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ تو یہ ہے کہ جن پیاروں کے راستے کا اللہ نے حکم فرمایا اس پہ جو چلتا ہے اور غیر کے راستے چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو ہو گیا حق، اور جس نے پیاروں کا راستہ چھوڑ دیا اور گمراہوں کا راستہ اختیار کر لیا تو یہ تو ہو گیا باطل. تو یہ تو ہو گئے دو راستے جس کا ذکر اللہ نے بیان کیا. اب تیسرا راستہ کیا بن جاتا ہے؟ تیسرا راستہ یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کے پیاروں کے راستے پر بھی چلیں اور غیروں کے راستے پر بھی چلیں. تو کیا ہو گیا؟ یہ اختلاط ہو گیا. تو یہ ایک تیسرا راستہ بن گیا. تو ہماری بہت بھاری تعداد جو ہے وہ اس پر جو ہے چلتی ہے، غیروں کے راستے پہ چلتی ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غیروں کے راستے کی تمیز ہی نہیں ہے کہ غیر کا راستہ ہے. اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. ہم جس راستے پر جا رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کا ادراک بھی نہیں. شرمندگی بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر چل رہے ہیں، اور افسوس بھی نہیں ہے کہ ہم کیوں چل رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس غیر کے راستے میں آ رہی ہیں جس پہ ہمیں یہ شعور ہی نہیں ملا. جبکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت ایسی ہے کہ جس نے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو سنا بھی ہوگا اور ترجمہ وغیرہ بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا. یہ میرا گمان ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہر شخص نے سنا ہوگا، کم سے کم. زیادہ کی تعداد میں نہیں عرض کرتا. وہ ہے سورہ کافرون. وہ ہے سورہ کافرون. آپ میں سے ہر شخص نے زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم سنا ہے، اور زیادہ کی تعداد تو ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں بہت ہو سکتی ہے. لیکن کبھی آپ اس پہ غور بھی تو کریں. اچھا، جو لوگ فاتحہ وغیرہ جو ہے دیتے ہیں یا دلواتے ہیں، ہمارے یہاں جو رائج ہے فاتحہ کرنا، تو فاتحہ میں 4 قل پڑھتے ہیں. تو 4 قل کے اندر یہ قل بھی موجود ہے. رات میں سونے کا معمول ہے، جو معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی یہ 4 قل پڑھتے ہیں، تو وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے کتنا ہیں آپ. اگر سمجھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ غور کیجئے اس میں کہ سورہ کافرون میں جو مضمون ہے وہ مضمون کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. کیا مطلب؟ بات بالکل واضح ہے، وہی مضمون جو آپ سورہ فاتحہ میں مضمون پڑھ رہے ہیں کہ اپنوں کا راستہ اپنانا اور غیروں کا راستہ بولیے نا چھوڑنا ہے. یہی مضمون ہے نا سورہ فاتحہ کا. اور کافرون کا مضمون کیا ہے کہ اللہ کے حبیب سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے
کہ کافروں سے کہہ دیں کہ تمہارا جو دین ہے نا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، یہاں تک کہہ دیا گیا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ ہے۔ اور وجہ کیا پیش آئی تھی؟ وجہ یہی پیش آئی تھی کہ کافروں نے کہا تھا، آ کر جب یہ بات کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اور پھر چلتے ہیں ہم مکہ میں اپنی زندگی سروائیو کرتے ہیں۔ شان نزول سورہ کافرون کا یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض ایسے کافر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ 1 سال تک آپ کے دین پر ہم عمل کر لیتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے دین پر عمل کر لیجئے۔ یہ ڈیمانڈ رکھی تھی اور یہ ایک جو ہے انہوں نے سلوشن رکھا تھا، یعنی یہ جو آپ نے دین کا اعلان کیا ہے ہمارا دین پرانا چلا آ رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، کلیش ہو رہا ہے، ہم تو اپنا دین چھوڑیں گے نہیں، اور آپ نے ایک نیا دین لے کر آیا اور ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس کا حل پیش کیا ہے۔ جیسے آج بھی لوگ حل پیش کرتے ہیں نا، انٹرنیشنل لیول پر لوگ بیٹھتے ہیں، کسی جگہ پر بھی اپنے طور پر جو ہے وہ حل پیش کرتے ہیں، یہ حل ہے۔ انہوں نے بھی اپنا حل پیش کیا کافروں نے، اور حل یہ پیش کیا کہ 1 سال آپ کے دین پر ہم سب عمل کر لیں اور 1 سال آپ کر لیں۔ تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں سن لو، لا اعبد ما تعبدون، ہم عبادت نہیں کرتے اس کی، میں نہیں کرتا اس کی عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بالکل واضح ہے دین، دین جو ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان میں ایک شخصیت بہت بڑی آتی ہے جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا، تو جن لوگوں کے راستے پر چلا تو ان میں اگر آپ شارٹ لسٹ کریں تو ان میں آپ دنیا کے 10 عظیم انسان نکالیں گے جو عشرہ مبشرہ ہے، پھر اس کو بھی آپ شارٹ لسٹ کر لیجئے اور ان میں سے آپ 4 افراد نکال لیجئے کہ ان میں سے 4 پر عمل کریں۔ پوری دنیا، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں میں، امت کی بات کر رہا ہوں، شارٹ لسٹ کر رہے ہیں آپ، بڑے بڑے اس میں غوث آ جائیں گے، اقطاب آ جائیں گے، ولی آ جائیں گے، اوتاد آ جائیں گے، نجبا آ جائیں گے، اصفیاء آ جائیں گے، یعنی کہ بڑے بڑے جو شخصیات ہیں وہ سب آ گئے اس کے اندر۔ اور ان میں سے ہم نے شارٹ لسٹ کیا تو اس میں 4 نکالا تو خلفائے راشدین آ جاتے ہیں جن کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اچھا، ان میں بھی شارٹ لسٹ کریں تو پہلا نمبر آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، اور دوسرا نمبر حضرت عمر بن خطاب کا آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں تو تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں۔ کیا بنتا ہے تقاضا؟ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کہ ان کے راستے پر چلنا، ان کی زندگی کیسی تھی، جوانی کیسی تھی، اور ان کا بچپن کیسے تھا، یہ بہت اہم بات ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں ابھی جیسے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بھی ذکر ہوگا تو کربلا کا تذکرہ اور شان اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، باقی جو 50 سال کی زندگی ہے حضرت امام علی مقام کی، اس پر گفتگو کم ہوتی ہے جس میں آپ کا بڑا کردار سامنے ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان زندگیوں کے جھروکوں میں جھانکیں کہ جن سے ایک انسان بنتا ہے، ایک انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایک انسان ایسے تو نہیں بن جاتا ہے کہ بس پیدا ہوا اور کل جناب وہ عمر بن خطاب بن گیا، ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ آپ بھی دنیا میں آئے ہیں تو ایک مرحلے کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، کہیں آپ آئے ہوں گے، آپ کے والدین کوئی ہوں گے، آپ کا کوئی حسب و نسب ہوگا، آپ نے کسی ابتدائی تعلیم کسی کے پاس حاصل کی ہوگی، آپ کے والدین نے چوائس کی ہوگی آپ کے لیے تعلیم و تعلم کا، تو پھر کہیں جا کے آہستہ آہستہ گریجولی آپ آگے بڑھتے ہیں، پھر آپ یونیورسٹی میں گئے ہوں گے، کالج میں گئے ہوں گے، پھر آپ نے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہوگا، پھر آپ نے مشقت کی ہوگی، محنت کی ہوگی، آپ نے اپنی سیلف اسٹڈی کی ہوگی، یہ سب کچھ کیا ہوگا تو کوئی آپ بڑے آدمی بنے ہوں گے۔ تو ایسے تو نہیں بنتے کہ آپ کل پیدا ہوئے اور آج آپ بڑے آدمی ہیں۔ یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا، تو یہ ہماری سوچ غلط ہے، باطل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے کہ حضرت عمر ایسے بنے تو اس کے پیچھے پورا ان کی زندگی کے کارنامے ہیں، روز و شب ہیں جو انہوں نے زندگی گزارے، تو آج اس پر ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عمر، والد کا نام خطاب تھا، آپ کی کنیت تھی ابو حفص۔ ابو حفص یعنی ابو الاسد، ابو الاسد، حفص کہتے ہیں عربی زبان میں شیر کو، تو آپ کی جو کنیت ہے وہ شیر،
شیر جیسا. تو ابو حفص آپ کی کنیت ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے آپ کی جو کنیت ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفص کے نام سے بھی آپ کو پکارا ہے. آپ قبیلہ بنو عدی جو قریش کی ایک شاخ ہے, آپ اس میں تشریف لائے, اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. یعنی 8ویں پشت میں جو حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں اور جو حضرت عمر کے دادا وہ ایک ہیں. تو خاندانی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ دادا جو ایک تھے غالباً کعب, تو وہ جو پیچھے 8ویں پشت میں جب جاتے ہیں تو وہاں سے دادا کے 2 اولاد پیدا ہوئیں, اور ایک اولاد سے تو قریش چل رہے تھے اور بنو ہاشم کی طرف جا رہا تھا سلسلہ, اور ایک طرف قبیلہ بنو عدی کی طرف سلسلہ آ رہا تھا. تو یہ قبیلہ جو بنی عدی کی طرف آیا نا ایک ہی دادا سے, تو ہاشم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور قبیلہ بنو عدی سے حضرت عمر تشریف لائے. تو دونوں کے دادا ایک ہیں, تو حضور کے نسب میں آپ کا نسب 8ویں پشت میں مل جاتا ہے. تو ایک رشتہ داری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ ہے, اور دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تشریف لائیں. تو یہ دوسرا رشتہ آپ کا سسرالی رشتہ ہے آپ کا. تو یہ 2 رشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. اچھا, آپ دعائے رسول ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مانگا ہے, دعائے رسول ہیں, مراد رسول ہیں. ترمذی کی روایت ہے, حاکم نے بھی روایت کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ, اسلام کو عمر بن خطاب اور ابن ہشام میں سے جس کو تو چاہتا ہے مسلمان کر کے غلبہ عطا فرما. اچھا, دعا کے اندر بھی یہ چاہت تھی, دعا کے اندر بھی بولیے نا, غور کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے عطا کر دے. یہاں پر بھی یہ مس کنسیپشن ہے کہ یہ نہیں مانگا جسے تو چاہتا ہے. اللہ سے کیا عرض کی ہے سرکار نے, بولیے, اور وہ بھی غلاف کعبہ کو جا کر پکڑ کر سرکار مانگ رہے ہیں, اپنے بطن مبارک سے لگا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر عرض کرنے کے اے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرا محبوب تو بہت کم مانگتا ہے. آج یہ مانگ رہا ہے کہ تو اسلام کو غلبہ دے, جسے تو چاہتا ہے وہ عمر ہوں یا ابن ہشام ہوں, ان دونوں ابو جہل, ان دونوں میں سے کسی سے اگر تو چاہتا ہے, جسے تو محبت کرتا ہے, جسے تو چاہتا ہے تو اسے عطا کر دے. تو اب آپ دیکھیے کہ ترتیب کیا بنتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا کے نتیجے میں اللہ نے عطا فرمایا. جبکہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے باپ, یعنی سرکار نے اپنے بارے میں فرمایا, مجھے تمہارے باپ ابراہیم نے اللہ سے مانگا ہے. یعنی آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ٹھہرے آقا دو جہاں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائے خلیل ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولیے نا دعائے خلیل ہیں, جبکہ حضرت عمر دعائے حبیب ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, جنتی جنت. تو اب آپ دیکھیے کہ ترتیب یہ بنتی ہے کہ ادھر بھی آپ دیکھیں کہ دعائے خلیل ہیں حضرت ابراہیم, یعنی مانگا گیا حضرت ابراہیم دعائے خلیل ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگا جا رہا ہے, اور یہاں پر بھی مانگا جا رہا ہے. ادھر حضرت خلیل سرکار کو مانگ رہے ہیں, ادھر سرکار حضرت عمر بن خطاب کو مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ایک دلیل, کیا کہا میں نے, یہ ایک دلیل حضرت عمر کو چاہنے کے لیے کافی ہے. امت کے لیے ایک دلیل کافی ہے کہ ہم حضرت عمر کو چاہتے ہیں. حضرت عمر کو بولیے نا ہم چاہتے ہیں, ہم ان سے پیار کرتے ہیں. یہ ایک دلیل کافی ہے حضرت عمر سے کو چاہنے کے لیے, اس لیے کہ حضرت عمر کو سرکار نے چاہا ہے, چاہا ہے, چاہت ہے ہم, اور نہ صرف چاہت ہے سرکار کے, بلکہ کہا تو جسے چاہتا ہے. اب یہاں پہ چاہت اور آگے بڑھتی ہے, اور کہاں پہنچتی ہے,
پہنچتی اللہ کے دربار میں کہ اللہ تو جسے چاہتا ہے، تو مصطفیٰ بھی جسے چاہے وہ عمر ہے، اور جسے اللہ بھی چاہے وہ عمر ہے۔ تو اب آسان ہو گیا کہ حضرت عمر کو چاہنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور حضرت عمر کو چاہنا یہ سنت الہی ہے، اور جو حضرت عمر کو نہیں چاہتا وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ بس شیطان کا راستہ کیا بنے گا آپ ڈیسائیڈ کریں، طے کریں۔ جو اللہ اور رسول کا جو راستہ ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ حق کا راستہ ہے، اور اللہ رسول کے علاوہ جو راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو اب یہاں پر حضرت عمر کے چاہنے میں اور نہ چاہنے میں آپ کے سامنے میں نے ایک پیمانہ رکھ دیا ہے۔ اب جو نہیں چاہتا وہ دیکھ لے کہ وہ نہیں چاہتا تو کس کے راستے پر ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کس کے راستے پر ہے۔ تو آپ اور ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہم چلتے، اپنا قول بیان فرمایا جو ان کا اپنا قول ہے۔ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا کہ شاید آپ کی تخلیق کا مقصد یہی تھا۔ جب پوری زندگی دیکھی حضرت عمر کی تو فرماتی ہیں کہ آپ کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ اسلام سرفراز ہو جائے۔ یہ فرماتی ہیں کہ اسلام سرفراز ہو جائے، اور آپ منفرد تھے اور اپنی مثال آپ تھے، یعنی آپ کی اور کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، امت کی ماں فرما رہی ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کی مثال مل جائے، تو آپ کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ فرماتے آپ اپنی مثال آپ تھے۔ اگر کسی شخص کو کوئی مثال دینی ہے عمر کے بارے میں تو عمر کی مثال عمر ہی ہے۔ کیا عمر جیسا کوئی دیکھا ہے تو کہاں عمر ہی دیکھا ہے۔ مطلب پوری دنیا میں اگر آپ کسی آدمی کو کی مثال دینا چاہتے تو کہتے فلاں جو ہے یہ مثال اس کی ہے، تو مثال بن جاتی ہے۔ لیکن حضرت عمر بے مثال ہے، آپ کی مثال ہی نہیں بنتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مثال آپ بنایا ہے۔ تو حضرت ذی وقار آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ پہلے تو ہم پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیے، چلیے پہلے آپ کے اسلام لانے کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے احباب شاید واقف ہوں اس چیز سے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے والی آیت وہ کون سی تھی کہ جس پر آپ نے تدبر فرمایا، غور کیا۔ وہ ہے سورہ الحاقہ۔ ایک دن ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف کی طرف تشریف لے گئے، مسجد حرام میں آپ تشریف لے گئے، تو حضرت عمر پیچھے پیچھے چلتے تھے، تعاقب کر رہے تھے کچھ دنوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلے گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائے تھے، سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کون سی؟ اب یہ بات نوٹ کر لیں، باتیں یاد رکھنے والی ہوتی ہیں۔ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما، الحاقہ تم الحاقہ، تو بڑے خوبصورت انداز میں سرکار تلاوت فرما رہے تھے، اور اس کی جو ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے اندر صوتی ترنم بہت خوبصورت ہے۔ مطلب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا ایک ترنم بن جاتا ہے، اور آقا کی زبان سے نکل رہا ہو تو کیا ہی کمال ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غور سے سن رہے تھے، قرآن سورہ الحاقہ سن رہے تھے۔ تو حضرت عمر سنتے سنتے کہنے لگے کیا شاندار کلام ہے، اور قریش صحیح کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ شاعر ہے، یہ شاعری ہے۔ یہ کیا کہا؟ بولیے نا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی جو قریش کہا کرتے تھے کہ یہ شاعری کرتے ہیں، آقا کریم اسلام شاعری کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی اپنی سوچ تھی، اپنی تھنکنگ تھی، اپنا پرسیپشن تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ شاعری ہے، حضرت عمر کی شاعری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ شاعری ہے۔ تو جب یہ کہہ رہے تھے تو سرکار 40 آیت نمبر 40 پر پہنچے اور 41 پر پہنچے، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 40 پر پہنچے تو کہا انہ لقول رسول کریم، یہ کریم نبی، عزت والے نبی، مکرم نبی پر یہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ قول رسول ہے، رسول کریم ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ابھی سوچ رہے تھے اور سرکار نے یہ آیت پڑھی، بس یہ آیت کریمہ نے حضرت عمر کے دل میں اسلام کی عظمت پیدا فرما دی۔ یہ آیت کریمہ آیت نمبر 40 اور 41، انہوں نے کہا کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ شاعر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شاعر نہیں ہے۔ کہ اس دن سے میرے دل میں
قرآن کی عظمت، اسلام کی عظمت بیٹھ گئی. اس کے بعد پھر اسلام کا جو واقعہ رونما ہوا حضرت عمر کا، وہ بعد میں ہوا، لیکن دل مسلمان پہلے ہو گیا تھا. دل نے پہلے مان لیا تھا، عظمت کا اقرار کر لیا تھا. اب توجہ رکھیے گا، یہاں تک میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا. اب دیکھیے کہ آپ کی جو عمر مبارک ہے 27 سال ہے. کتنی ہے؟ اب 27 سال کا ایک انسان ہے اور اس کے اندر اتنا تدبر پیدا ہو گیا کہ وہ صحیح اور غلط میں امتزاج کر رہا ہے. یعنی کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کو ڈیفرینشیٹ کر رہا ہے، اس پہ غور کر رہا ہے کہ یہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ داعیہ پیدا ہو جانا، یہ داعی ہر ایک میں نہیں پیدا ہوتا. جیسے ہم ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں، خاندانی آتی ہیں، سیاسی آتی ہیں، مذہبی آتی ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن کی آ جاتی ہیں، تو ہم طے نہیں کر پاتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. Am I right or wrong؟ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ 27 سال کا ایک نوجوان ہے اور اس کو قرآن کی ایک آیت اتنی ہٹ کرتی ہے اور ان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں. بات غور کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ ایسے پیدا نہیں ہوتا. یہ بات غور کیجئے گا کہ یہ جو چیزیں نا کہ صحیح کو صحیح کہنا اور غلط کو، یہ ایسے پیدا نہیں ہو جاتا. ایک تو اللہ کی عطا ہوتی کہ اللہ جسے عطا کر دے، جرات پیدا کر دے، ہمت پیدا کر دے، وہ کہہ دیتا ہے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اس کے لیے کچھ ترتیب ہوتی ہے، اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک بندہ سوچتے سوچتے بنتا ہے. اب یہاں ایک جملہ میں دیتا ہوں. حضرت عمر کی زندگی آپ دیکھیں کہ بچپن کی زندگی واضح نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں تھا کسی کو کہ یہ شخص اتنا بڑا آدمی بننے والا ہے، ورنہ ان کی ایک ایک لمحے کو ترتیب کے ساتھ لکھ دیا جاتا. جو پیدا ہونے والا تھا، توجہ رکھنے والی بات، یعنی نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کا اتنا بڑا شاہکار بننے والا ہے. اس لیے ان کی زندگی کے بچپن کے واقعات آپ کو تاریخ میں بھی نہیں ملیں گے. اور بچوں کے ساتھ پل رہے تھے، پلتے چلے گئے. یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کروں گا کہ آج جو ایک مایوسی کی کیفیت ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پھر کیا اسلام کو عروج ملے گا، کیا پھر اسلام دوبارہ نشأت ثانیہ ہوگی، اسلام دوبارہ سے بام عروج پر جائے گا، اس کو عزت ملے گی، وقار ملے گا، جس طرح پہلے تھا اسی طرح فتوحات ہوں گی، کوئی جرنل آئے گا، کوئی لیڈر آئے گا، کوئی سیاستدان آئے گا. کیا ممکن ہے؟ تو آج کے حالات ہمیں مایوس کر دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک ہمیں یہاں سے سبق کیا ملتا ہے کہ قدرت جو ہے، قدرت انقلابی کو پالتی ہے اور اس کے اندر جوہر پیدا کرتی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس کے انقلاب بپا کرنا چاہتا ہے، اسے کہیں نہ کہیں رکھ کر اس کے اندر وہ جوہر ڈال دیتی ہے کہ جو ایک لیڈر میں ہونے چاہیے. توجہ ہے آپ کی؟ غور کر، تاکہ آپ مایوسی کی فضا چھٹ جائے اور آپ اس بات کو سمجھیں. کسی کو کیا پتا تھا کہ وہ شخص جو آنے والا ہے وہ اتنا بڑا لیڈر ہے کہ جس یورپ کے تم گن گا رہے ہو وہ لیڈر عمر کا گن گائے؟ بھائی غور کیجئے نا، آج آپ اور ہم یورپ کے گن گاتے ہیں نا. نہیں توجہ ہے آپ کی؟ آج تمہارا نوجوان کیا کہتا ہے جب بھی کوئی اچھائی کی بات آتی؟ یورپ کو دیکھتے ہو ہے جی. آپ اور ہم یورپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یورپ کا فلاں وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے، یورپ کا فلاں وہاں پر جناب عدل کا نظام قائم ہے، وہاں پر جناب ایک کوئی یعنی کہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا. آپ جاپان کی مثال دیتے ہیں، آپ اور جگہوں کی مثال دیتے ہیں. یہ مثال دیتے تھے، زبان آپ کی تھکتی نہیں ہے، لیکن کبھی آپ اپنے ہیروز کو پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کو سائیکل میں جاتا ہوا وزیر اعظم تو نظر آتا ہے، لیکن کبھی آپ کے حکمرانوں میں امیر المومنین، پیدل امیر المومنین مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ پیدل سفر کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. وہاں تو پھر سائیکل میں جا رہا ہے نا، یہاں تو پیدل جا رہا ہے. یہ مثال موجود ہے. تو جب آپ کے ذہنوں پر یورپ چھا جائے اور یورپینز چھا جائیں، مغرب چھا جائیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو سوائے ان کے کچھ نظر نہیں آتا. حضرات ذی وقار، آپ ایک
سائیکل پر چلنے والے کو دیکھتے ہیں ان کی مثال دیتے ہیں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ عید کا دن ہے, عید کا دن ہے, اور عید کے دن عالم یہ ہے کہ عید کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرے چپل تو لاؤ, اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرے چپل تو لاؤ, کہا کہ اس کو گانٹھ لگا لگا کر یہ چپل میں اب کوئی جگہ موجود نہیں ہے کہ اس میں اب گانٹھ لگائی جائے, لہٰذا یہ ٹوٹ چکی ہے. تو کہنے لگے کہ پھر دوسری چپل تو ہے نہیں, تو کہا تو اب کیا کریں, کوئی نہیں لے لے, کہتا نہیں کوئی بات نہیں پیدل ہی چلا جاؤں گا. امیر المومنین نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں اور بغیر پاؤں میں چپل کے ننگے پاؤں جا رہے ہیں. تو پھر بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسے جائیں گے ننگے پاؤں تو لوگ کیا کہیں گے. کہا رہنے دے تو, ایک تو کیا بات کرتے, مزاج میں سختی تھی جو والد سے آئی تھی, تو کہا رہنے دے تم رہنے دو, پیدل صحیح ہوں, یہ کیا تم مجھے بتاتی ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. تو کہا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی تھنکنگ کیا ہے. کہا کہ میری تھنکنگ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے مجھے اس سے کیا غرض ہے, میں یہ دیکھتا ہوں. عمر کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رسول کیا کہے گا, عمر یہ دیکھتا ہے. ٹوٹل ڈیفرنٹ, پورا ایک آپ دیکھیں گے ڈیفرنٹ انداز ہے. اور چپل پہن کے آپ بغیر چپل کے ننگے پاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. تو آپ ایسی شخصیات کہ جو پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, سادگی کا یہ عالم ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج غریب ہے نا, غریب آج جس کے پاس 3 جوتیاں رنگ برنگی ہیں نا, وہ کہتا میں غریب ہوں. آج جس کے پاس 3 رنگ برنگی جوتیاں ہیں نا, وہ کہتا میں غریب ہوں. اور جس کے پاس جو ہے نا, اگر آپ اپنے وارڈروب کھولیں تو 4-5 کپڑے گریں گے اور 6 کپڑے پیچھے رکھے رہیں گے. جس کے پاس 10 کپڑے کہتا میں غریب ہوں. اور جو شخص اپنے جسم پر لباس پر پیون لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو غریب نہیں کہہ رہا. تو پتا چلا غریبی یہ نہیں ہے کہ آپ کا لباس غریب ہو, غریبی یہ ہے کہ آپ کا دل غریب ہو جائے. غریبی تو یہ ہے, آج ہم سب دل کے غریب ہیں. اصل امیر تو عمر ہے کہ جس کے پاس لباس تو پیون لگا ہے لیکن دل کتنا امیر ہے. یہ امیری پیدا کیجیے اپنے آپ پیدا کیجیے, دل غنی ہو جائے. اصل غنی تو یہ نہیں ہے نا انسان کے پاس مال دولت آ جائے, دل بڑا ہو. یعنی کہ اگر آپ دال روٹی بھی کھائیں تو کیا میں قورمہ کھا رہا ہوں, یہ آپ کی شان ہونی چاہیے. اگر ٹوٹی ہوئی چپل آپ کے پاس ہو تو کوئی بات نہیں, کیا ہوا, آج یہاں پر ہے, اگر میں صبر کروں گا تو اس کا اجر اللہ قیامت میں دے گا. یہ آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے. اگر یہ سوچ بدل جائے جو عمر نے دی ہے تو بتائیں کہ یہاں پر غریبی کا رونا ختم نہ ہو جائے. کیا غریب ہیں ہم, ہماری غریبی یہ ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے شخصیات کا جب دن آتا ہے جی, اتنی بڑی شخصیت کا جب بولیے نا دن آتا ہے, ہم کیسے گزر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ملک پاکستان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, بلکہ ہم چلے مذہبی لوگوں کا دیکھ لیں, ہم جس انداز میں اتنی بڑی شخصیت ہے ان کا دن منانا چاہیے, ہم مناتے ہیں ایسا؟ اپنے آپ سے پوچھئے. آپ اور شخصیات کا بھی دن مناتے ہیں نا, تو جن لوگوں کا دن منانا تھا آپ ان کا دن مناتے ہیں. حضرت عمر کا دن اس انداز میں مناتے ہیں جس طرح منانا چاہیے. آپ کے ملک میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بارش آ جائے چھٹی کر دیتے ہیں. آپ بارش کے دن میں چھٹی ہو گئی, چھوٹی سی بات آ گئی, کوئی جناب کسی ملک کا صدر وزیر اعظم آ جائے تو پورے جناب علاقے کے پورے اس شہر کی چھٹی ہو جاتی ہے. آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ چھٹی کرتے ہیں. آپ کہ کوئی لیڈر صاحب, اب تو یہ حال ہو گیا کہ سیاسی لیڈران جو ہیں, اگر سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے تو سندھ گورنمنٹ اپنے کسی لیڈر کی چھٹی, اور پنجاب گورنمنٹ ہے تو پنجاب گورنمنٹ اپنے لیڈر کی چھٹی وہ کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے, یہ تمہارے جو لیڈر ہیں جن کی اوقات تمہیں بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے, ان کی چھٹیاں تم مناتے ہو, اور جو پورے کائنات میں مسلمانوں کا لیڈر ہے, یکم محرم آ جائے تو کیا وہ دن چھٹی نہیں منانی چاہیے تھی ہمیں؟ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے اپنے نسلوں کو کیا دیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ ہم اپنے لیڈروں کے پیچھے لگا رہے ہیں جن کے پیچھے لگانا تھا قوم کو, جن سے انسان بنتا, جس سے لیڈری کے جوہر پیدا ہوتے, جن کو دیکھ کر انسان زندگی گزارتا ہے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیں, جو مراد رسول ہیں, اور جن کی یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ عمر بن خطاب کی شخصیت کا جائزہ لیجئے. پورے عرب کے اندر توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ ہے نا آپ کی؟ پورے عرب کے اندر سرکار کی نظر پڑتی ہے. کیا عرب چھوٹا تھا؟
کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کیا آپ نے شام کا سفر نہیں کیا تھا؟ کیا لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کی تھی؟ کیا آقا کریم علیہ السلام وہاں کے جغرافیہ سے کیا آپ اویل نہیں تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ معلومات نہیں؟ کیا نہیں تھا؟ حضور ایک ایک شخص کو جانتے تھے. لیکن اندازہ لگائیے پورے عرب کے اندر میرے آقا کی توجہ بتا رہی ہے اور حضور کی دعا بتا رہی ہے کہ حضور کی نظر میں پورے عرب میں عمر جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا. نہیں آپ کی سبحان اللہ ایسے تو آپ لوگ ڈھیلے ڈھیلے کہتے ہیں. پورے عرب میں عمر فاروق جیسا کوئی دوسرا اگر ہوتا, یعنی ابو جہل ظاہر سی بات ہے سرکار نے اس کے ساتھ لگایا, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عرب میں دیکھا کہ کون ایسا ہے جو جہاں دیدہ ہے, طاقتور ہے, جرأت مند ہے, علم والا ہے. علم والا کیسا آپ اندازہ لگائیں. اب دیکھیں کہ انقلابی کو کیسے قدرت پالتی ہے. حضور نے ایسے تو نہیں مانگا, حضور نے 27 سال کی عمر میں مانگا نا. اب قدرت نے پالا کیسے تھا, فطرت نے ان کی پرورش کیسے کی تھی. اب ذرا غور کیجئے گا جس پہ لانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. کوئی بندہ ایسے نہیں بنتا. اس وقت قریش میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. عرب کے اندر لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج بولیے نا نہیں تھا. 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے, یعنی کہ اتنی بڑی آبادی میں only for 17 persons, اور کوئی نہیں تھا. 18 نہیں تھا, 17. ان 17 میں سے ایک حضرت عمر تھے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. دیکھیں آپ فطرت پال کیسے رہی ہے, یعنی کہ ان کو کس طرح چوائس کی جا رہی ہے. پھر دیکھیے آپ نسب میں آپ ماہر تھے, فن پہلوانی میں آپ ماہر تھے, پہلوانی کرتے تھے. دیکھو غور کر رہے ہیں آپ, طاقت پہلوانی میں ماہر تھے. اسی طرح فن سپہ گری کے اندر ماہر تھے. توجہ رکھیے گا, یعنی کہ تلوار بازی آپ کو بڑی زبردست آتی تھی. گھوڑ سواری کا عالم یہ تھا کہ آپ اس زمانے کے ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جو ایسے نیچے کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے کھڑے آپ ایسے چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ, یعنی چاقو چوبند. توجہ رکھیے گا, یہ آپ کے اندر اللہ نے یہ اوصاف رکھے تھے. چہرے کے اوپر متانت, سنجیدگی, اور پھر یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ شعر و شاعری, مذاق شعری بہت شستہ تھی آپ کی, بڑی زبردست. یعنی کہ کوئی شعر پسند آ جاتا ذہن میں رکھ لیتے, یاد کر لیتے. اور مقرری, فن مقرری کے اندر اللہ نے آپ کو بہت اوصاف عطا کیے. آپ کہیں کھڑے ہو جاتے اور تقریر کرتے تو آپ مجمع جمع کر لیتے. یہ سب اوصاف تھے حضرت عمر کے اندر. یہ 27 سال کی عمر میں یہ سب اوصاف بولے نا حضرت عمر کے اندر موجود تھے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھی. بولیے پیشہ کیا تھا, بولے نا تجارت. تجارت کے لیے آپ جاتے تھے, دور دراز کا سفر کرتے تھے. سفر کرنے سے کیا ہوتا ہے, بلند حوصلگی پیدا ہوتی ہے, بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے, تجربہ کاری پیدا ہوتی ہے, لوگوں کی نفسیات سے آگاہ ہوتا ہے, ان کے عقائد معلوم ہوتے ہیں, ان کے افکار معلوم ہوتے ہیں. یعنی کہ قدرت نے یہ بھی ان کے لیے کیا کہ تجارت سے وابستہ کر دیا. لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے تو آپ کا براڈ ویژن ہو گیا, آپ کا ذہن وسیع ہو گیا. اور جب اتنی وسعت ہوئی نا, اس وسعت کی وجہ سے قریش نے کیا کیا کہ آپ کے اسی وسعت قلب اور وسعت ذہن کی وجہ سے آپ کو قریش نے سفیر مقرر کر دیا, سفارتکاری کے لیے آپ کو مقرر کر دیا. سفیر وہ ہوتا ہے کہ ڈیلیگیشن آئے نا تو ڈیلیگیشن سے ملاقات کرنی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی پرخطر مسئلہ آتا تھا تو قریش حضرت عمر کو سفیر بنا کر اس مسئلے کے تصفیہ کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. یہ 27 سال سے پہلے کی بات ہے. یعنی عمر جو بن رہا ہے, یعنی ہمارے یعنی ان کا مذاق اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک کے, آپ ان کے ہیبٹس دیکھیں, ہابیز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. آج ہم اپنے زندگیوں میں غور کریں, ہمارے ہابیز کیا ہیں. حضرت عمر کے ہابیز کے اندر دیکھیں تو تعلیم و تعلم نظر آتا ہے, سپہ گری نظر آتی ہے, فن تقریر نظر آتی ہے, خطابت, فن خطابت نظر آتی ہے, انصاب کا علم نظر آتا ہے. اسی طرح آپ گھوڑ سواری جانتے, تیراکی جانتے, تیر اندازی جانتے, یعنی سارے کام آپ جانتے. اور پھر تجارت کے اندر آپ کا کیا تھا پوائنٹ آف ویو کہ آپ مال کو جمع کرنے کے حق میں نہیں تھے, اس لیے بہت کم آپ اس کے اندر, یعنی تجارت میں آپ بہت کم منافع رکھتے تھے. دوسرے لوگ منافع زیادہ رکھ کے امیر بن گئے, لیکن آپ منافع
وجہ کیا تھی کہ شروع سے مال کی محبت رب نے دل میں ڈالی ہی نہیں سمجھ رہے آپ؟ جھگڑے کس چیز؟ سارے جھگڑے معاش کے تو ہیں. آج ہمارا لیڈر اس کے آپ کیوں ایسیوم کر لیں کہ آج وزیر اعظم صاحب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کی نفرت ڈال دے, کیا ہوگا؟ زرداری صاحب یا جناب ہمارے نواز شریف صاحب یا ہمارے اور بھی لوگ, آپ یہ مانگ لیں, یہ دعا مانگ, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دنیا کی محبت نکال دے اور دنیا کی نفرت ڈال دے, تو کیا ہوگا؟ یکسر پانسا پلٹ جائے گا. بولیے نا یار, پلٹ جائے گا نا, چونکہ سارے جھگڑے ہی مال کے ہیں نا. مجھے مل جائے قوم بھوکی مر جائے, مجھے مل جائے قوم مر جائے, ہمارے پاس آ جائے, ہمارے بچے پل جائیں, ان کے بچے مر جائیں. تو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ جب دل غنی نہیں ہوتا, جب دل امیر نہیں ہوتا, اور جب دل امیر ہو جاتا ہے تو پھر قحط پڑتا ہے, اور اس قحط میں جب لوگوں کو کھانے کو میسر نہیں آتا تو آپ کے سامنے گھی لگی ہوئی روٹی لا کر دی جاتی ہے حضرت عمر کو. تو اب دیکھیں سوچ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے کہ قدرت ایسا لیڈر تیار کر رہی تھی کہ جو رعایا کی خیر خواہی کرے گی. اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کا دل غنی ہونا چاہیے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب روٹی رکھی گئی نا تو آپ نے اس جملہ کیا فرمایا, کیا پورے رعایا کو روٹی مل رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا کہ جب رعایا کو نہیں ملتی تو عمر کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے, صرف فقط یہ سوچ, حضرات عزیز وقار, یہی سوچ جب پیدا ہوتی ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ چھوٹی بات تو نہیں تھی نا ہے کہ ایسا بڑا لیڈر پیدا ہوا تھا. آج ڈیفرنٹ انداز ہے نا حضرت عمر کو سمجھنے کا. بولیے نا ذرا. ایک تو ہمارے لوگ سست بہت آتے بڑے دیر سے ہیں. جمعہ کا جو خطبہ ہے حضرت عمر کے, یعنی علم, یہ جو اتنے سارے جو لوگ آئے نا, آپ آتے ہیں دیر سے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, 5 منٹ کی تقریر سنتے, کیا سیکھا آپ نے؟ 3 منٹ کی تقریر سنتے, کیا سیکھا آپ نے؟ بے وقوف ہیں آپ. میں سخت جملہ کہہ گیا. ہم آ کے قرآن و حدیث کھول کے بیٹھتے ہیں, شروع سے بیٹھتے, کہتے دیر ہو گئی ہے جلدی آ جاؤ. آپ مجھے بتائیے 1:15 بجے آ کر کے تقریر کیا دیواروں سے کی جائے گی؟ پوچھا ہے آپ سے؟ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلے نا. اگر صرف نماز ہی پڑھنا مقصد تھا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگلے جمعے سے ایک کام کرتے ہیں صاحب, کہتے کیا ضرورت ہے اردو کی تقریر کرنے کی؟ بھائی عربی کا خطبہ تو ہے, ہم بھی آئیں اسی وقت آئیں جب عربی کا, آپ سب جمع ہو جائیں بھائی, 2:15 بجے تھک کر کے نماز پڑھ دیتے ہیں. بس ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد ہی نہیں کوئی. تو اس کا مطلب ہے مقصد ہے. اگر جمعے کے نماز صرف نماز ہوتی تو تقریر کیوں کرتے؟ خطبہ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ علم حاصل ہو. تو آپ بھی تو اپنا انداز بدلیے نا. 5 منٹ آ کے تقریر سنتے, کیا سیکھیں گے آپ؟ سارے ہفتے آپ کسی عالم کی صحبت نہیں اختیار کرتے, ساری زندگی آپ جناب کسی کی صحبت میں بیٹھتے نہیں, علم کہاں سے آئے گا؟ دین کہاں سے آئے گا؟ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں, ابھی بھی تو آئے تھے نا, تقریر سن ہی رہے ہیں, اپنی بات تو نہیں کر رہا نا گنہگار. بولیے, یہ گنہگار اپنی بات کر رہا ہے؟ اپنی بات کرے تو آپ میرے منہ پہ مار کے چلے جائیے. شاہکار کی بات ہو رہی ہے, شاہکار رسالت کی بات ہو رہی ہے, مراد رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ ان کی بات بھی نہیں سنتے. آپ کیا ہیں؟ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں. آپ کون لوگ ہیں؟ آپ ہر ایرو غیرو نتو خیرو کدو کریلا ہر ایک کی بات سنتے ہیں, ہر ایک کی بات کہتے ہیں. کیا ہوا, کتنے گول مارے, کل 4 میچ میں کون جیتا, تم سب کی بات سنتے ہو. یار سوچو ذرا, یہ تمہارا انداز ہے؟ عمر سے سیکھو کہ پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور پھر بھی جا رہا ہے. امت کا لیڈر ایسے ہوتا ہے. تمہاری زبانیں اس لیے ان کے لیے مداح خواہ ہو رہی ہیں مغرب کی, چونکہ تم نے کبھی اپنے ہیروز کا تذکرہ ہی نہیں سنا ہے صحیح سے. بھائیو ذرا خدا کا واسطہ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیے, جلدی آیا کیجئے. ہمارے یہاں تو قرآن و حدیث پر مبنی بیان ہوتے ہیں, احادیث بیان کرتے. سنیے اب آپ, میں آپ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, جلدی آنے کی عادت ڈالیے, جلدی آیا کیجئے. اور جس وقت ٹائم ہو, یعنی کہ عادت بنا لیں روزانہ کی بنیاد پر جمعے میں, کہ جب پہلی تقریر شروع ہوگی میں اس وقت سے سنوں تاکہ پوری تقریر سمجھ آئے. کیا سمجھ آئے گا آپ کو؟ شروع میں کیا بات بیان کی گئی, کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ ہماری زبان اتنی لمبی ہے جناب, علماء کے بارے میں, اس کے بارے میں خلاف بولنے میں تو آپ ماہر ہو گئے نا بولنے میں. اپنے حال بھی دیکھیے آپ,
عمر وہ ہے, ہاں کیا کہا میں نے, عمر وہ ہے کہ زمین پر نہیں, جب اسلام قبول کرتا ہے تو آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں, آ کر کہتے یا رسول اللہ مبارک ہو. حضور نے فرمایا کس بات کی؟ یا رسول اللہ عمر اسلام لائے, اہل آسمان خوشی منا رہے ہیں. ایسا لگائیے, غور کر رہے ہیں آپ؟ آسمانوں تک بات پہنچ گئی ہے. جس آدمی کی بات آسمانوں تک جائے اور جبریل علیہ السلام آ کر خوشخبری سنائے کہ آسمان والے خوشی منا رہے ہیں, وہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب اسلام سرفراز ہونے والا ہے. سنیے آپ, ایسے ہوتے ہیں لیڈر, ایسے ہوتے طاقتور. اب جناب اسلام قبول کر لیا, حضور نے کہا چلو باہر نکلو. 2 صف بن گئی, ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے تھے اور ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے تھے, اور دونوں اس انداز میں یہ شاہ سوار ایسے آگے بڑھ رہے تھے. کافروں کی ہیبت تاری ہو گئی کہ آج 2 شخصیات یہ قیادت کر رہی ہیں. ایسے ہوتے ہیں مسلمان کہ جب اسلام لائے تو کفر پر ہیبت تاری ہو جائے. کہتے سبحان اللہ. 2 ارب سے زائد ہو, تمہاری ہیبت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ تم خدا سے نہیں ڈرتے, تم نے خدا سے لو نہیں لگائی. عمر رضی اللہ, آپ اٹھائی دیکھیں کہ میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی ورنہ ضرور عرض کرتا. حضرت ذی وقار جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا, چہرے پر حضرت عمر, ایک بات اور نوٹ کیجئے گا, آج ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ لافٹر جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہنسی مذاق کے جو ہے لوگ نا اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں, خوب ہنستے ہیں, ہاں ہنستے رہتے ہیں, دن بھر ہنستے رہتے ہیں ان کو دیکھ کر. حضرت عمر ان کے چہرے پر ہمیشہ متانت رہتی تھی, سنجیدگی رہتی تھی, سنجیدگی. کہتے کبھی کبھار مسکراتے تھے, کہتے کسی نے کبھی حضرت عمر کو کہا لگا کر ہنستا نہیں دیکھا, پھٹا مار کر ہنستا نہیں دیکھا. وجہ یہ ہے کہ لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے, سنجیدہ ہوتا ہے. لکھا ہے لوگوں نے, سنیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فلپ ہٹی لکھتا ہے, کہتا آپ نے آخری لمحے تک, تم یعنی آج مسلمان یورپ کی مدح سرائی کرتا ہے, یورپ حضرت عمر کی مدح سرائی کیسے کرتا ہے؟ فلپ ہٹی بہت بڑا ان کا رائٹر ہے, کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے آخری لمحے تک حضرت عمر کی سادگی, کفایت شعاری اور پاکیزگی کو اپنائے رکھا, اور اللہ اس کے رسول کو پر اپنا پختہ یقین رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ساری زندگی کبھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. میں نہیں کہتا, یہ ایک انگریز مورخ لکھ رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. وہ آگے سنیے, کہتا ہے کوشک گریون بام کہتا ہے کہ آپ نے نظام حکومت وضع کر کے مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والا اگر کوئی تھا تو اس کا نام عمر ہے. یہ غیر مسلم لکھ رہے ہیں, توجہ ہے. ایک مسلمان, ایک غیر مسلم نے لکھا کہ دنیا کو اگر ایک اور عمر ملتا تو سوائے دنیا میں اسلام کے کوئی اور مذہب باقی نہیں رہ جاتا. گاندھی اپنے پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ تمہیں اگر اچھی پارلیمنٹ کو چلانا ہے تو تمہیں عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. غیر مسلم وہ حضرت عمر کو اسٹڈی کرتا ہے. کتنی اسٹڈی ہے ہماری, کیا پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. آج میں آپ کے بارے آخری بات عرض کر رہا ہوں, آج پورا مجمع میرا موجود ہے اور یہ بات سن لیں, عمر وہ کیسا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں گینگ ریپ نہیں ہوتے تھے, جو ہے کہ نہیں ہے, ریپ نہیں ہوتے تھے. تمہارے معاشرے میں آج لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. سوچئے گا کبھی اس زمانے کو جسے تم کہتے ہو پتھر کے زمانے کا زمانہ, پتھر کا زمانہ. گینگ ریپ نہیں ہوتے تھے, ریپسٹ پیدا نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں چوری نہیں ہوتی تھی, حضرت عمر کے زمانے میں ڈاکہ نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عمر رات میں بھیس بدل کر گلیوں میں چکر لگاتا تھا, لوگوں سے جا کے پوچھتا تھا, کہتا تھا عمر کیسے حکمرانی کرتا ہے, عمر کے عمال کیسے ہیں, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. یعنی کسی پر ڈیپینڈڈ نہیں تھے, مجال تھی اللہ اکبر کہ کوئی چوری ہو جائے. حضرت ذی وقار وجہ کیا تھی؟ کہ آپ نے عدالت کا نظام مستحکم کر دیا تھا. حضرت عمر نے عدالت کا نظام, بولیے نا, مستحکم کر دیا. آپ فرمایا کرتے تھے, حضرت عمر آپ فرمایا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے
کہ عدل کرنے میں تاخیر نہ کرو، کہیں عدل و انصاف کی اہمیت ختم نہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر تھے، آپ کے عدل کا نظام اتنا اسٹرانگ تھا کہ کسی ریپسٹ کی مجال نہیں تھی کہ کسی لڑکی کے عزت پر ہاتھ ڈال دے۔ آج بتائیے آپ، جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، ہم چیف آف آرمی سٹاف سے بھی کہتے ہیں، فیلڈ مارشل سے بھی کہتے ہیں کراچی کی رکھوالی کرو، دیکھو ذرا کراچی میں عدل کا نظام قائم کیا جائے، اسٹرانگ عدالت جیسے حضرت عمر کی تھی، ایسا نظام قائم کرو۔ آج موبائل چیتنے پر آج ہمارے نوجوان کو گولی مار دی جاتی ہے۔ کسی گلی کوچے کے اندر نہ موٹر سائیکل محفوظ ہے، نہ گلی کوچے کے اندر کسی کے بجلی کے اور گیس کے میٹر محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹری محفوظ ہے۔ لڑکیاں عورتیں جاتی ہیں، ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے کہ جناب اگر وہ پرس وغیرہ لے کر جائیں تو گنڈے لٹیرے دندناتے پھر رہے ہیں، اور وہ جناب لڑکیوں سے کھینچتے ہیں۔ کئی ایسی واقعات آئے جس میں عورتیں زمین پر گری، ان کے سر پھٹ گئے، کئی کے انتقالات ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے شہر کے اندر ہو رہا ہے۔ غور تو کیجیے آپ کہ پھر اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، اس کو آئز بھنگ، اس کے نشے، کوئی گلی محفوظ نہیں ہے۔ جائیں جا کر دیکھیں آپ کیا کر دیا ہم نے حال۔ مسلمانوں، جب اسلام سے منہ موڑو گے تو یہی حال ہوگا۔ کرپٹ حکمران کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ کرپٹ حکمران، نیچے والے کرپٹ اس لیے ہیں کہ اوپر والے بھی کرپٹ ہیں۔ میں جملہ دینا چاہوں گا سخت، سن لو مسلمانوں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی جذباتی ہو گئے، میں نے جذباتی نہیں، جذبہ ہے۔ جذباتی نہیں ہم جذبہ ہے یہ۔ جناب فارس فتح ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، فارس فتح ہوتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ فارس فتح ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک اونٹ ادھر ہے اور ایک اونٹ کا سرا فارس پہ ہے، اور ہر ایک اونٹ کے ساتھ ایک فہرست ہے کہ اس میں کیا مال ہے۔ حضرت علی کو بلا لیا حضرت عمر نے، اور بلانے کے بعد کہا مال جمع کیجئے، اور